السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو سب سے انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے 7 مساجد کے جو مدینہ المنورہ میں موجود ہے، اور ہم اس کی ہسٹری جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ جتنا ہمیں علم ہے اس کے بارے میں وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے۔ اور ویڈیو آپ نے لائک تو کی ہوگی، لیکن چینل جو ہے اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس پہ ہم جو ہے آپ اسی طرح اسلامک ویڈیوز جو ہے اسے ڈالتے ہیں، تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ اچھا، تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو ہم آج یہاں اس جگہ پہ موجود ہے، یہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا، یعنی بیٹل آف خندق، یعنی کہ بیٹل آف خندق۔ یہاں پر مسلمانوں نے بہت بڑی خندق کھودی تھی، اور وہ پورا قصہ ہے غزوہ خندق کا۔ اور یہاں پر اس جگہ کو 7 مساجد کہا جاتا ہے، یعنی کہ 7 مسجدیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہاں کی مکمل زیارت کرواتا ہوں۔ یہاں پر کون کون سی مسجد ہے، کس صحابی کے نام سے منسوب مسجد ہے، وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ یہاں پر اوپر جیسا کہ یہ مسجد فتح ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، سب کچھ بتاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور یہاں کے بارے میں جو بھی مکمل قصہ ہے وہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ مین مسجد ہے، یہاں پر سب سے بڑی مسجد یہ مسجد خندق ہے۔ یہ 1428 ہجری میں بنی ہے، کنگ عبداللہ کے دور میں۔ یہاں پر میں مختصر طور پر آپ کو غزوہ خندق کا قصہ سنا دیتا ہوں۔ جس طرح یہ نقشے پہ آپ دیکھیں، یہ مدینہ شریف کا نقشہ ہے، اور یہاں پر 3 اطراف سے پہاڑ ہے، اور یہ جو اوپر والا طرف ہے یہ کھلا ہے جبل احد والی طرف سے، اور یہاں پر خندق کھودا گیا تھا۔ اور ابھی جو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ یہاں اوپر غزوہ خندق کے اوپر والے سائڈز پہ میں موجود ہوں، اور یہاں پر یہ ساری اس جگہ پر یہ خندق کھودی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے۔ 10,000 کا لشکر تھا، یہود، مشرکین قریش اور کافی قبیلے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ 3,000 کا تھا۔ سب نے ایسے ارادہ کیا تھا کہ ہم سارے ایک ہی مرتبہ جائیں گے، اور سب جائیں گے، جتنے بھی ہے مدینے کے مشرکین اور یہود، اور جائیں گے اور نعوذ باللہ سب کو ختم کر کے ایک ہی مرتبہ واپس آئیں گے۔ اور خندق کی جو لمبائی تھی وہ 1200 بازو تھی، اور 9 جو ہے وہ چوڑائی تھی بازو، اتنا خندق کھودا گیا تھا۔ اور یہ یہاں پہ کونے پہ ایک قبیلہ رہتا تھا، بنو قریظہ، جو کہ یہود قبیلہ تھا، اور اس قبیلے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس طرف سے جو ہے ہم آپ کو راستہ دیں گے، ہم آپ سے مساعدہ کریں گے۔ تو اگر اس کا قصہ ہم آپ کو سناتے جائیں گے تو بہت تفصیل سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے پھر اپنا جو ہے وعدہ جو ہے اسے توڑ دیا تھا، وعدہ پورا نہیں کیا۔ اور یہاں پر خندق کھودنے کا مشورہ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جو کہ وہ فارس کے تھے، اور جو آج کل ایران ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم فارس میں ایسے ہی بڑا خندق کھودتے تھے، جب بڑا فوج یا کوئی بڑا لشکر ہمارے طرف آتے ہیں تو ہم ایسے خندق کھود دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور اس فتح میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک یہ جو مسجد الفتح آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ٹھہرے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ایک طوفان بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طوفان آیا، اور اس طوفان کی مدد سے جو ہے جو جبل احد کی بیک سائڈ پہ یہود کے خیمے لگے تھے، وہ خیمے جو ہے اسے اٹھا کر طوفان آیا اللہ کی طرف سے، اور جو ہے ان کا سب کچھ خیمے وغیرہ اڑ گئے، اور وہ وہاں سے جو ہے کچھ بھاگنے لگے۔ اور یہاں پر خندق کھود رہے تھے تب ایک بڑا پتھر جو ہے وہ سامنے آیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، وہ چٹان، وہ پتھر جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے اٹھ نہیں رہی تھی، یعنی وہ ان کے لیے مشکلات کا سامنا تھا اس پہ۔
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، یہ چٹان ہمیں جو ہے بہت زیادہ رکاوٹ بن رہی ہے، یہ نہیں ٹوٹ رہی۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ اکبر پڑھ کر 3 بار اس چٹان کو مارا اور چٹان ٹوٹ گئی۔ جب پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اللہ اکبر پڑھ کر مارا تو اس کی چنگاری ٹوٹ گئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شام فتح ہوا دیکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ جب دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھ کر مارا تو بولا کہ مجھے فرمایا کہ مجھے فارس جو ہے وہ فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اور جب تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھ کر اس چٹان کو مارا تو چٹان جب چنگاری نکلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کے جو ہے چابیاں مل گئی، یا یمن کے جو محل ہے ان کو فتح ہوا دیکھ رہا ہوں میں۔ تو یہ حدیث ہے اس چٹان کے حوالے سے۔ تو اس مسجد کا نام جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ یہاں پر دیکھیے مسجد الفتح، یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور یہ یہاں پر مسجد سلمان الفارسی ہے۔ یہاں پر یہ ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ بھی جتنے بھی مساجد ہے، یہ مسجد خندق ہے یا مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، مسجد یہ فتح، یہ جتنے بھی مساجد ہے یہ ابھی بنائی گئی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ بنی ہوئی نہیں ہے۔ اس وقت خیمہ لگا ہوا تھا یہاں، یہ اس ابھی قریب دور میں جو ہے یہ بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد الفتح جو ہے یہ بنی ہے عمر بن عبد العزیز کے دور میں، 5واں خلیفہ جو ہے اس کے دور میں یہ مسجد بنی ہے۔ اور یہ دوسری جو مسجد سلمان فارسی ہے، یہ مسجد جو ہے یہ بنی ہے عمر بن عبد العزیز 5واں جو خلیفہ تھا اس دور میں، یہ بھی مسجد اس دور میں بنی ہے۔ یہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہے یہ ابھی کی بنی ہوئی ہے، سعودی کے دور کے بنی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھے آپ کہ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بنی ہوئی ہے یا صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بنی ہوئی ہے، یہ ابھی بنائی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی مقامات پر بنائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ادھر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ اوپر عربی میں لکھا ہے اور نیچے انگلش میں لکھا ہے، آپ یہاں پہ سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ والی مسجد ہے، یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ اور یہاں پر یہ جو بڑی مسجد بنی ہوئی ہے یہ مسجد خندق، یہاں پر 3 مسجدیں ہوا کرتی تھی، یہ سب کو ایک کر کے ایک ہی مسجد بنایا گیا ہے۔ یہ جو بڑی مسجد بنائی گئی ہے یہاں پر 3 مساجد ہوا کرتی تھی، مسجد ابو بکر رضی اللہ عنہ، مسجد عثمان رضی اللہ عنہ اور مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یہاں پر جو کام کرتے ہیں ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے یہی بتایا، باقی واللہ اعلم۔ یہاں پر ہم مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ یہ مسجد جو ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ اور یہاں پر یہ مسجد جو ہے یہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہاں پر یہ ابھی کام ہو رہا ہے، یہ راستہ بند ہے، آگے نہیں جانے دیتے، تو یہ ہے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس جگہ کو 7 مساجد کہتے ہیں، اور اس کے بالکل سامنے جو ہے آپ کو مسجد قبلتین نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کو ٹیکسی والے کو بتائے کہ ہمیں 7 مساجد کے پاس لے جائے تو وہ آپ کو یہاں آرام سے لے کے آئے گا۔ تو یہی ہے ہسٹری مسجد 7 مساجد کا۔ تو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور باقی جو ہے یہ ہسٹری تھی، بتانا تھا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد قبلتین کی جو ہے ہسٹری بتاتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔